السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارا الحمدللہ 26واں سپارہ چل رہا ہے، اور یہ جو 5واں گروپ ہے جس میں 13 مکی صورتیں ہیں، جو کہ سورہ سبا سے سورہ احقاف، تو سورہ احقاف تک ہم نے کر لیا، اور اب اس میں 3 مدنی صورتیں کا یہ گروپ آ رہا ہے۔ اس میں سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، اور سورہ محمد جو ہے اور سورہ فتح جو ہے، یہ جو ہے اس کا جوڑا ہے، اور اس کے مضامین جو ہے وہ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو ہم کرتے ہیں ابھی سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، اور اس کے 4 رکوع ہیں، اور اس کی 38 آیات ہیں، اور اس میں جو ہے یہ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا جوڑا جو ہے سورہ فتح سے ہے، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ محمد کے علاوہ سورہ قتال، کیونکہ کفار کے ساتھ قتال کے اس میں جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اور جب ہم پورے قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے قرآن میں 4 جگہ ذکر ہے نا، محمد۔ ایک تو سورہ آل عمران میں پڑھا ہم نے کہ وما محمد الا رسول ہیں، اور اس کے بعد اس میں سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا، اور اب جو ہے یہ سورہ محمد اور پھر سورہ فتح۔ تو یہ خاص بات ہے کہ پورے قرآن میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ 4 جگہ ذکر ہے۔ اور یہ جیسے کہ ہم بتایا کہ مدنی صورت ہے، ابھی تک ہم بہت تفصیل سے جو ہے وہ لگاتار ہم نے مکی صورتیں پڑھی ہیں، اور مکی صورتوں میں جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت اور کائنات کی نشانیاں اور نفس کی نشانیاں، ساری چیزیں ہم نے پڑھیں، ادیباچ قرآن پورا پڑھا۔ تو ان سب کا جو انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور مدنی صورتوں میں کیا ہے کہ احکامات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے پھر سمجھنا، ذرا غور و فکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پچھلی صورت تک کیا ہوا تھا کہ جو بھی لوگ تھے، جو مسلمان تھے اور مشرکین تھے اور منافقین تھے، ان سب کو جو ہے وہ عقلی اور نقلی دلائل سے تنبیہ کی گئی کہ عقل سے غور و فکر کرو، اور جو لکھا ہوا ہے قرآن میں اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہم، اور انبیاء کی پیروی کی جو ہے وہ بار بار ہدایت کی ہم۔ تو اب یہ سورہ محمد کا دیکھیں کس طرح سے انداز ہے، بالکل ہی مختلف قسم کا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی اعمال، ان کے جو ہے وہ سب اعمال کو رائیگاں کر دیا۔
اب دیکھنے سے لگتا ہے الذین جو ہے اس میں موصولہ ہے، لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے کوئی بات چل رہی ہے، کیونکہ اس کا جو ہے آغاز اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ کوئی حروف مقطعات ہوں یا کتاب کا ذکر ہو، کچھ نہیں۔ تو یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلی صورت سے ہے، اور پچھلی صورت میں ہم نے جو ہے سورہ قاف میں کیا پڑھا تھا کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کیا فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ تو فاسقون کے ساتھ اس کو جوڑیں۔ فاسقون جو فاسق ہیں کون ہیں؟ وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ہے نا۔ اور اس صورت میں اعمال کے ضائع ہونے کا جو ہے نا بار بار ذکر ہے۔ تو اعمال ضائع ہونے کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا اس میں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو ایک پہلی چیز تو یہ بتائی کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، تو پھر چاہے ان کی نظر میں بہت سے ان کے اعمال صحیح ہوں، لیکن وہ سارے اعمال جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور اس کے اگینسٹ کون؟ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ کیونکہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو ہے وہ سیئات، ان کی جو ہے برائیاں دور کر دیں اور ان کے جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ صحیح کر دیا۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں کفار کے ساتھ اب قتال کے جو ہے وہ احکامات آ رہے ہیں نا۔ مشرکین مکہ کا پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے پہلے جو کیا تھا، جو بھی مکی صورتیں تھیں اس میں چاہے جتنی بھی سختیاں لوگوں پر ہوتی تھیں، لیکن کیا کہا جاتا تھا، کفو بیدیکم، اور وہ سختیاں سوچیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور بہت سارے صحابہ پر جو ہے مستقل جو ہے ہوئی ہیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے جنگ کے لیے وہ نہیں آئے، کیونکہ جب بھی وہ کہتے تھے کہ ہم کو جنگ کی اجازت دی جائے، تو کیونکہ ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اب اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے، تو ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا قتال کے احکامات ہیں، اور یہ بھی کہا کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو اجازت دو، اور اس کے بعد ان کو جو ہے بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں جو ہے روب تھا، تو ان کو لگا کہ یہ کیا مشکل آ گئی، اور پھر اس میں ایسا ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہم نے یہ سب سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ تو اب یہ سورہ محمد بھی اسی زمانے کی ہے، غزوہ احد سے ذرا پہلے ہیں، کہ جب احکام نازل ہونے والے تھے نا، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پس جب ان کافروں سے تمہاری جو ہے وہ جب تم آمنے سامنے ہو تم ان سے ملو، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت نمبر 4 ہے، فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، کہ جب ان کافروں سے تمہارا جو ہے آمنا سامنا ہو تو پہلا کام کیا، گردن مارنا۔ اچھا، اب یہ ساری جو اس طرح کی آیات ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی اٹھ کے جو ہے نا کسی کو مار سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلامی ریاست کوئی ہوگی تو جنگ میں کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو پہلا کام جو ہے یعنی کہ اس وقت ڈرنا نہیں ہے، ان کو مارنا ہے، اور جب ان کو اچھی طرح کچل دو پھر ان کو قیدیوں کو مضبوط باندھو، نمبر 2، اور اس کے بعد پھر تمہارا اختیار کیا ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو فدیے لے کے اس کو چھوڑ دو یا احسان کر دو، حتیٰ تَضِیعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جو ہے وہ لڑائی جو ہے بالکل ختم ہو جائے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور یہ ہیں تمہارے کرنے کے کام۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی نمٹ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تم لوگوں کو ایک کے ذریعے دوسرے کو آزمانے کی بات کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیبلو بعضکم ببعض، بعض کے ذریعے بعض کو۔ اور والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ جو ہے اللہ کے راہ میں جو ہے وہ مارے جائیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ بار بار اعمال ضائع ہونے کے، کب ضائع ہوں گے کب نہیں ضائع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، سیہدیہم یصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کرے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جن سے جو ہے وہ عرفہا، وہ جانتے ہوں گے۔ اب یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف رہنمائی کریں گے،
تو جنت میں جو جگہ ان کے لیے مخصوص ہوگی، ان کو اپنی جگہ راستہ جیسے کہ پہلے سے، جیسے ان کا اپنا گھر ہے، یعنی ان کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ اللہم اجلنا منہم۔ اسی لیے جو ہے وہ شہادت کی موت کی جو ہے وہ بہت ہی دعا بھی کرنی چاہیے، تمنا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پھر بغیر حساب کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ڈال دیں گے۔ تو اللہم اجلنا منہم۔ اور اس کے لیے کسی جنگ میں جو ہے ضروری نہیں کہ شرکت ہو، جو علم کے راستے میں نکلا پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھی موت جو ہے وہ شہادت ہی کی موت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنا کیا ہے کہ اللہ کا دین پھیلانے کا کام کرنا، اور دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ شوق سے کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنا۔ اور ہم سب کو یاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے پھیلانا شروع کیا اور لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر جو ہے وہ کم حیثیت کے جو لوگ تھے وہ جو ہے حواری تھے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ تو ہم بھی جو ہے اسی طرح سے ہماری جواب بھی ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو ہم اگر مددگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے پھیلانے میں ہماری پوری کوشش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، تمہارے قدم بھی یثبت اقدامکم۔ یہ آیت نمبر جو ہے 7 والذین کفروا فتعصی لہم واضل اعمالہم۔ پھر جو ہے دیکھیں کیا فرمایا کہ جو ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اب جنگ کی ضرورت ہے اور تم آؤ، اور پھر وہ جو ہے اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو ہے وہ کافر سامنے ہو اور انسان اگر تولو یعنی کہ جو ہے منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اعمال کو جو ہے وہ وَضَلَّ اعمالہم، ان کے اعمال ہی کو بھٹکا دیا، یعنی کہ جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ تو اس وجہ سے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ دیکھیں تیسری دفعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں، اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی بھی جو ہے مددگار نہیں ہے۔ اور ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، ان کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا پہلا رکوع یہاں ختم ہوا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ والذین کفروا، پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ ایک طرف جو ہے وہ بات کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کا حال کیا ہے کہ یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ آیت نمبر 12۔ اور ہم سورہ محمد پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی تو بس چند روزہ زندگی کے مزے لے لیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہم تو سوچتے ہیں کہ کسی اور ہی کا ذکر ہے، تو ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ کیا لوگ جو ہے دیکھیے رمضان میں بھی جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے کہ نماز کی طرف کم دھیان ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے بس فوراً روزہ کھلے تو یہ کھا لیں اور وہ کھا لیں، اور بالکل جانوروں کی طرح بعض دفعہ لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ کوئی شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ اتنا بھر بھر کے پلیٹیں نکالتے ہیں اور کتنا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو جانوروں کو سینس نہیں ہوتا، ہر شخص کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا کھا سکتا ہے، اس کے حساب سے نکالے۔ تو یہاں پہ جو ان کی جو مومن اور کافر کا جو ہے اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں نا، اور مقابلہ کر رہے ہیں نا آپس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لہم افمن کان علی بینۃ۔ اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جو بہت زیادہ طاقتور تھیں، یعنی کہ مکہ والوں کی ان کی بات ہو رہی ہے مدینہ میں، تو وہ تو تم سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، اور پھر بھی جو ہے جنہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی ہلاک کیا کہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ اور بھلا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو رب کی طرف سے جو ہے وہ صحیح ہدایت پر ہو اور وہ اس کی طرح سے ہو جائے؟ کمن زین لہ سوء عملہ،
جس کا عمل جو ہے وہ برا ہو، اور واتبعوا اہواءہم، جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہوں. یہ آیت نمبر جو ہے 14. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے. تو جنت پانے کے لیے جو ہے اعمال بہت ضروری ہیں. اعمال وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے جو قرآن میں ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کر کے دکھائے. اور ہم بہت ساری احادیث پڑھتے رہتے ہیں کہ جنت کس سے ملے گی. جیسے ادخلوا جو ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس میں جو 3-4 چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا الجنت بالسلام. تو جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو. اور رات کو جو ہے اٹھ کے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، تو اس وقت اٹھ کے صلو باللیل والنہار، جب لوگ سب سو رہے ہوں تو آپ اٹھ کے نماز پڑھیں. اور الحمدللہ یہ قیام اللیل ہے، اور اس میں جو اٹھ کے نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے. تو جنت پانے والے اعمال کے بارے میں جو ہے وہ یہ نماز ہے، ذکر ہے، تیمارداری ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے، صفوں کو پر کرنا ہے نا. یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے جب جاتے ہیں تراویح کے لیے، نمازوں کے لیے مسجد میں، تو ان کو جو ہے خاص طور پہ خواتین کو اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، اور وہ صفوں میں بہت ہی جگہ ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کی خاطر جو جھگڑا جس نے چھوڑ دیا ہم کہ خواہ میں جو ہے اس مباحثے میں اور جھگڑے میں نہیں پڑے، تو یہ جنت پانے والے اعمال ہیں. پھر حدیث ہے کہ جس نے دن میں جو ہے 12 رکعت سنت ادا کر لی تو اسے بھی جنت مل جائے گی. کیونکہ اب یہ بھی ایک بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ صرف جو ہے فرض نماز پڑھ کے، اور جیسے لگتا ہے کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی سنت. تو ہمیں سنتیں بھی جو ہے ساری ادا کرنی چاہیے، اور اس پہ جو ہے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اب جو ہے وہ جنت کی ڈسکرپشن جو ہے وہ آیت نمبر 15 میں ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 4 طرح کی نہریں ہیں جنت میں، ہے نا. اور اس میں نمبر 1 کون سی اس کی شان تھی؟ اس میں نہریں بہ رہی نتھرے ہوئے پانی کی، میں مائن غیر آسن. ہم کہتے ہیں نا فلٹر والا پانی اور اسٹرلائزڈ پانی، تو وہاں تو بالکل صاف ستھرا پانی ہوگا. نمبر 1 اس کی نہر. وانہار من لبن، اور اس کے بعد دودھ کی نہر. اور یہ چیزیں دیکھیں کہ پانی بھی تھوڑے دن پڑا رہے تو جو ہے اس میں بھی جو ہے ہیک سی آنے لگتی ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. اور دودھ تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو وہاں دودھ کی بھی پوری نہر ہے نا، جس کا جو ہے لم یتغیر طعمہ، اس کا جو ہے مزہ بھی فرق نہیں ہوگا. انہار من خمر، اور اس کے بعد ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اور اسے جو ہے وہ نشہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہیلتھ کے لیے بھی خراب نہیں ہوگی. وانہار من عسل مصفی، اور اس کے بعد شہد کی نہر ہے. تو یہ 4 نہروں کا جو ہے اس میں ذکر ہے. اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش. تو کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہو، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے جن کی آنتیں تک کاٹ دے؟ تو یہ جو ہے نا کمپیریزن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. کہ ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ جو ہے کافر تھے، جو مشرکین تھے، اور مدینے میں منافقین تھے، کہ وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو سازشیں کرتے ہیں، اور ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. یعنی اس میں جو ہے وہ مذاق اڑانے والی بات کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ طبع اللہ علی قلوبہم، آیت نمبر 16 میں. اور یہ بار بار جس کے نیت ہی نہیں ہے ہدایت پہ آنے کی، تو پھر اس کے دل پہ تو پھر ظاہر ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم کے دل پہ جو مہر لگ گئی. کیونکہ جو علم جن کو دیا گیا وہ تو غور سے سنتے ہیں، اور قرآن کی ہر بات سے جو ہدایت لینے چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقوی. اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، جتنی وہ قرآن سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، تو ان کا تقوی اور سے زیادہ جو بڑھتا چلا جاتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. تو اب تو کیا یہ قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائیں.
اور اس کی علامت تو آ چکی ہیں، جب وہ آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت تو وہ پھر قبول نہیں کر پائیں گے، پھر تو کوئی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ، اور جو ہے وہ آپ معافی مانگیں اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے سرگرمی ہے آپ کی، اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ کوشش میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر ہم سے بھی ظاہر ہے کہ فرما رہے ہیں۔ اور فعلم کی بات آئی ہے کہ جان لو، یعنی کہ علم، تو علم جو ہے وہ عمل سے پہلے، اور بہت سی آیات ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا سے شروع ہوتی ہیں کہ جان لو، اور حدیث بھی ہے کہ جو علم کے راستے میں ہو اس کے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے لیے مچھلیاں جو ہے دعا کرتی ہیں اور پرندے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے پہ جو عمل سے پہلے علم بہت ضروری ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، یہ وہی بات ہے کہ یہ صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی کہ جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، اور جب یہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی منافقین، نفاق کی بیماری، تو یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی جہاں منافقین کی خصوصیات پڑھی تھیں تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ہے۔ تو ان کے دلوں میں مرض ہے، کس چیز کا؟ منافقت کا، نفاق کی بیماری ہے۔ تو جب اس کا جہاد کا اور قتال کا حکم آیا تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے اوپر موت آ گئی ہے۔ اور یہ اردو میں محاورہ بھی ہے نا، کوئی کام اگر کسی سے کہا جائے اور اس کو بہت ہی برا لگے تو کہتے ہیں کہ کیا تم کو موت آ گئی ہے، یعنی یہ سن کر ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ جنگ کرنا جو ہے بالکل پسند نہیں آیا۔ جب ان کو حکم دے دیا گیا تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ إِن تَوَلَّيْتُمْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو اب کیا تم سے اس کے سوا کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم پھر جو ہے الٹے منہ پھیرو تو زمین پہ پھر فساد کرو گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ہے نا؟ اور اولئک الذین لعنهم اللہ فصمهم وأعمى أبصارهم، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کو جو اندھا بہرا بنا دیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ دوبارہ جاہلیت پہ، دوبارہ اسی زمانے میں چلے جائیں گے جو پہلی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہے تقطعوا ارحامکم، آیت نمبر 22، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ قطع رحمی کی بات کی گئی ہے۔ اور رحم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عام جو ہر ایک کی مدد کرنا، حقوق کا خیال کرنا، اپنے نیبرز کا، اپنے جو ہے دوستوں کا، جس کو بھی ضرورت ہو تو ہم جو ہے سب سے پہلے پہنچ کے جو ہے جتنا کوشش کریں وہ لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کی بھی، اپنے دوستوں کی بھی۔ اور ایک ہوتا ہے خاص، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، جس کو جو خاص رشتہ داروں، ماں باپ، ہے نا، دونوں کی طرف کے جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے اپنے اور ہمارے ان لاس کے، تو دونوں کی جو ہے وہ کرنا، وہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ تو اسی لیے قطع رحمی جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے اور ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، تو ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا کہ میں تو جو ہے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ لوگ نہیں کرتے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم جو ہے جتنی دفعہ صلہ رحمی کرو گے تو تم جنت کے قریب ہوگے اور وہ جو ہے جہنم کے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہی اس طرف ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 24 بہت ہی اہم آیت ہے، اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ جو ہے وہ جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں، اقفال یا قفل لگ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے جو جس طرح سے جو ہے عام طور پہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم بھی جب تک ہم کو اتنی سمجھ نہیں تھی تو ہم یہی کہ بھئی رمضان میں 1 قرآن اور 2 قرآن اور 3 قرآن، اور بہت ہی فخر سے بہت سے لوگ بتاتے ہیں ہم تو 1 گھنٹے میں 3 سپارے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر تدبر تو نہیں ہوتا نا۔
تو اس پر جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن میں جو ہے جب غور و فکر کرتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور دور قرآن میں تو ہم تیزی سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ جو ہم تفصیل سے روٹ ورڈز بھی کرتے ہیں اور تفسیر ان ڈیپتھ کرتے ہیں، تو اس میں اتنی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ واقعی دل کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اور جو ہمارے علم ہوتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اور بینگ ڈاکٹر اس کی مزید اسپیشلٹیز ہوتی ہیں اور کیا کیا ہیں، اسی طرح لاء میں بھی اور چیزوں میں، تو اس میں لوگ کتنے آگے چلے جاتے ہیں اور کتنی اس میں ریسرچ اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور یہ کی ورڈس ہیں اور یہ اور وہ، اور اس میں ان کے دل خوب کھلے ہوتے ہیں۔ اور دل پہ جو ہے یہ ہم الحمدللہ جب بھی شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ اگر سینے پہ قفل پڑے ہوں گے تو ہم ایک ایک گھنٹہ جو ہے اگر کچھ سن کے آئیں گے کسی کا بیان تو ہم جمائیاں ہی لیتے ہوئے آئیں گے۔ تو جب تک دل کا دروازہ بھی، ہم نے جو ہے بات کی تھی کہ اسلام ہمارے دل پر دستک دے رہا ہے، تو ہم کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے اپنے دلوں کو، اس کو جو ہے وہ تالا لگا کے بند نہیں کرنا کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، اور اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہدایت سامنے ہوتی ہے اور پھر بھی اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ شیطان ہی جو ہے ان کو یہ چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے۔ واملی لهم ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ منتخب کیا تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا کہ ہم تو تمہاری مانیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے جو ہے یہ راز کی باتیں جو دوسروں تک نہیں بتاتے، اور اوپر سے تو جو ہے منافقین کہتے ہیں کہ ہاں بھائی عبداللہ بن ابی باقاعدہ مسجد میں کھڑے ہو کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حق میں جو ہے خوب تقریر کیا کرتا تھا، تو اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہیں۔ تو ان کا تو حال یہ ہے، اللہ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے، اور پھر اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ہے نا، توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جو ہے لے کے جائیں گے، اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا فاحبط اعمالہم، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسا ہمارا عمل جسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ جو ہے یحب المحسنین، کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے تو پھر سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے، چاہے پہلے ہم جتنے بھی کچھ کرتے رہیں۔ اور کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھے بیٹھیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ہے وہ ظاہر کے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے، اور ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، ہے نا۔ اور جب چہرے سے پہچان، کیونکہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، دیکھیے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، تو وہ شکل ہی بتا دیتی ہے، اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے یا کچھ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو شکل جو ہے وہ بتا دیتی ہے، اور ان کی جو ہے بات چیت کے انداز سے بھی جو ہے پتہ چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے جو قتال کا حکم آیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ مجاہد ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اٹموسٹ اسٹرگل کر رہا ہے، کون غزوات میں آ رہا ہے اور کون جو صبر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری خبریں جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور تم کو پہچان رہے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ہے ظاہر کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کیا، تو ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہے نا، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا اعمال ضائع کرنا ہے نا۔ اور پھر اب آیت نمبر 33 میں پھر اعمال ضائع کرنے کی بات آئی ہے، یعنی کہ سورہ محمد میں جو ہے ہم کہیں نا کہ جو مین بات ہے اس کی وہ یہی ہے کہ بار بار اعمال ضائع کرنا، تو ہم سب دیکھیں کہ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ پڑھا، تو ہم نے
دیکھا کہ صدقات کیسے ضائع ہو رہے ہیں کہ ریاکاری سے اور احسان جتانے سے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی ہیں۔ تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال جو ہے ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بھی ہمارے جو ہے اعمال برباد ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اور اس حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ کفر کی پر موت مرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ تو فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ جنگ میں جانے کے لیے جو ہے وہ دل چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے گھر یاد آتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم ہی غالب رہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ انتم العالون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، تم جو یہ بھاگ بھاگ کے جاؤ گے، چاہے تم غازی ہو چاہے شہید ہو، ہر حال میں جو ہے تم کو جو ہے وہ رتبہ ملے گا۔ یہ آیت نمبر 35 ہے نا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ یہ زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو، تقوی کی روش پر چلو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، جہنم سے بچنا، یہ سارا تقوی ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، تو تم ایمان رکھو اور تقوی پہ چلو، تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ بہترین اجر دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے مانگے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بس انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں بار بار، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ہی کام آتا ہے۔ اور اگر کہیں تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کرو، تو تم جو ہے وہ ظاہر بخل کرو گے۔ تو یہ جو ہے کیونکہ اس طرح کی آیات جو ہیں، کیونکہ مدینہ میں منافقین بہت تھے، اور وہ جو ہے یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہیں جو ہم سے مانگ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں۔ تو ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ تو دیکھو لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، تو اس پر بھی جو لوگ جو ہیں بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے تو اصل میں اپنا آپ ہی نقصان کرتا ہے، اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو بھی یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ پہ تو بہت بات ہم نے کی ہے۔ اور جب سے جو ہے یہ دورہ قرآن ہمارا شروع ہوا ہے، رمضان شروع ہوا ہے، اور مستقل جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے نا، کہتے ہیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، پھر بھی لوگوں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے ریور آف خیر بننا چاہیے، خیر کا دریا، کہ جہاں جہاں ہم جو بھی خرچ کر سکیں مال کے علاوہ جو بھی۔ اور ہم نے یہ بھی پیچھے پڑھا تھا کہ جو خرچ کرتا ہے، 2 فرشتے صبح اٹھ کے جو ہے اس کے لیے خوب جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ اس کے مال میں اور اضافہ کرو، اور جو بخیل ہوتے ہیں اس کے لیے جو بد دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال میں کمی کریں۔ تو واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، اور اگر تم یہ کرو گے تو ظاہر ہے تمہارے ہی کام آئے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی کہتے ہیں نا فیصلہ کن آیت نمبر 38 سورہ محمد کی، کیونکہ عربوں کا معزول ہونا 1258 میں سقوط بغداد ہلاکو کے ہاتھوں، اور پھر تاتاریوں کا حملہ، اور یہ ساری چیزیں جو اگر پوری ہسٹری پڑھیں تو بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے نیکی کے کام تو کوئی اور قوم آ جائے گی، وہ کرنے لگے گی، تو کیوں نہ ہم جو ہے یہ کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ محمد ختم ہوئی، اور اس کا جوڑا جو ہے سورہ فتح، تو اس کو ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ سورہ فتح بھی مدنی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، صرف اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اور یہ کب کی بات ہے کہ جب 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو عمرے کے لیے جو ہے تمام صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ جب گئے تو وہ جو عمرے کے لیے روک دیے گئے ہیں۔ تو اسی کے اوپر جو ہے یہ پوری اس کی جو ہے وہ قصہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس کے جو ہے فائدے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے بظاہر میں یہ لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا، لیکن بہت ہی قریبی زمانے میں جو ہم کو بہت زیادہ فتح مل جاتی ہے، بہت ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔
اور اس میں جو پہلا رکوع ہے اس کا مضمون تیسرے رکوع سے ملے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر. اور پیچھے ہم نے بہت ساری صورتوں میں آپ کو بتایا تھا نا، ہے نا، اس میں سورہ آل عمران میں بھی بتایا تھا، غزوہ احد کا قصہ جو ہے وہ آخر میں آیا تھا، اور اسی طرح بہت سی جگہوں پہ نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ظاہر مدنی صورت ہے، اور ان فتحنا لک فتحا مبینا، اور نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. کون سی؟ صلح حدیبیہ. کہ جب فتح کا جو ہے وہ بتایا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ کفار کی ساری شرائط مان لی، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی، تھوڑی ہی مدت میں جو بہت بڑی فتح ہوئی، اور وہ فتح مکہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سجائی، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس طرح کی پلاننگ کرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے کم عرصے میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے اتنی شاندار فتح دی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے پچھلی تمام کوتاہیوں سے، جو بھی جو ہے ظاہر ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر ہر ایک کا ایمان اتنا پکا تو نہیں ہوتا، یقین اتنا پکا تو نہیں ہوتا، کبھی کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. غزوہ احد میں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ تمہاری ساری جو ہے کوتاہیوں سے جو اللہ تعالیٰ درگزر کرے تم پر، جو ہے وہ اپنی یتم نعمتہ علیکم یہدیک صراطا مستقیما، تم پر نعمتوں کو تمام کریں اور سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. یعنی کہ یہاں پہ سیدھے راستے کا کیا مطلب ہے کہ تم کو فتح مکہ والا راستہ بھی دکھائے ہیں. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور تم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست جو ہے کامیابی دیں. هو الذی، اب اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو مومنوں کی مدد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنوں کے دل میں سکینت نازل کر دی، سکینت نازل کر دی. اور سکینت کے اوپر جو ہے ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دل کا سکون اور اطمینان. کیونکہ صلح حدیبیہ پہ جو باقاعدہ جو ہے ریٹن میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو ڈاکیومنٹ ہوا تھا، تو لگتا یہ تھا کہ یہ تو کفار کی ساری شرائط مان لیں، لیکن تھوڑی مدت میں ظاہر بڑی فتح ملی. تو شروع میں تو سب لوگ جو ہے بہت زیادہ بے چین تھے اور اس کو جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا صبر کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اپنے طور پہ جو ہے ماننا کہ یہ ہمارے ہیڈ ہیں، اور ان کے اس پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے یہ سب ہوا. تو پھر کیونکہ ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو کام خراب ہو جاتا. تو سکون، سکینت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے دی نا، کہ چاہے بعض وقت دراز ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ چیز ہمارے خلاف ہو، لیکن ہمیں جو ہے سکون میں رہنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکٹ اور ایک ہوتا ہے ری ایکٹ. تو اگر کوئی چیز ہمیں لگ بھی رہی ہے تو ہمیں ایکٹ تو کرنا ہے نا، ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ مداوع کرنا ہے، لیکن ری ایکٹ نہیں کرنا ہے. اور ہم سب خواتین ری ایکٹ زیادہ کرتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے نا، ہمارے دل میں بھی سکینت اللہ تعالیٰ کریں. تو اپنے ایمان کے ساتھ وہی ایک ایمان اور بڑھا لیں. اس لیے سکینت ہوئی کہ ایمان کے درجے بڑھتے چلے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے قبضے میں ہیں جو ہے جتنے بھی جو ہے وہ لشکر ہیں. اور لشکروں میں جو ہے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے فرشتے جو ہیں، اور پھر ہوائیں ہیں، اور پانی ہے، اور طرح طرح کی جو بھی چیزیں ہیں. فرشتے جو ہے مختلف غزوات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کر دیا، انہوں نے جو ہے مومنوں کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیوں یہ کیا تھا؟ تاکہ مومن مرد اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. جو کفر عنہم سیئات ہیں، آیت نمبر 5، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا. اور پھر جو ہے وہ منافقوں کی بات آ رہی ہے. وَيَعْذِبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، دونوں کس کو عذاب دیا جائے گا؟ منافق مردوں عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، ہے نا. ان کو کیونکہ جو ہے ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیونکہ انہوں نے برائی کی اور پھر خود انہی کے اوپر پلٹ گئی، اور اللہ کا غضب ہے ان پر لعنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمان للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، آیت نمبر 7 میں. تو بار بار جو اللہ کے لشکر، وہی فرشتے اور وہ ساری چیزیں، ہوائیں، سب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہماری مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی غزوات ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہلکی سی بارش کی، شاور ہوا، اور اس کے بعد جو ہے سکون ایک کیفیت طاری ہوئی، جس سے ان پر جو ہے پھر جو ہے خواب میں جو ہے دکھایا کہ اپوزٹ کی جو ہے جتنی اپنی تعداد تھی اس کے ڈبل، تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے اعمال دیکھ کے کہ اگر ہمارے اندر وہ شوق ہیں تو اگر ایمان کا وہ درجہ ہے تو وہی شعر ہے کہ پھر فرشتے جو ہے وہ آج بھی جو ہے آ سکتے ہیں، اگر جو ہے جیسے غزوہ احد میں آئے تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے وہ شہادت دینے والا ہے، شہادت دینے والا ہے۔ شہادت دینے والے سے کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ حق کا اظہار کر رہے ہیں، جو حق کی باتیں وہ بتا رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو ہے بشارت دینے والے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور نذیر بھی ہیں، بشیر اور نذیر ہیں۔ اور کہ اس لیے کہ تاکہ جو ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی کہ جن لوگوں سے جو مخاطب ہو رہے ہیں وہ ایمان لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول کا ساتھ دیں، اور اس کی تعظیم کریں، توقیر کریں، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ اصل میں جو ہے وہ ہم سب بہنیں جو اس وقت بیٹھ کے جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہم کو بتائی جا رہی ہیں کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، آمنت باللہ و ملائکتی کتبی و رسولہ، اور پھر جو ہے صرف ایمان لا کے رہ نہیں جانا ہے نا، پھر ان کی جو ہے تعظیم کرنا ہے۔ اور تعظیم میں جو سب سے اہم چیز تعظیم اور توقیر میں کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سمعنا و اطعنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہیں، تو اصل میں تعظیم اور توقیر ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے ہم تو بہت ہی تعظیم کرتے ہیں، بہت ہی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو بہت ہی ان کی جو ہے ہمارے دل میں عزت اور محبت ہے، اور اگر وہ جو ہماری امی کچھ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یہ کر دو، ہم اٹھ کے ہی نہ دیں، تو یہ کیسی تعظیم اور توقیر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے پھر خوب جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرو، اور اللہ کی تسبیح سے جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کا دل جو ہے بڑا ہوتا ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 10، اس میں جو ہے ہوا کیا تھا کہ جب جو ہے یہ بیعت رضوان ہوئی ببول کے درخت کے جو ہے نیچے حدیبیہ کے میدان میں، اس میں 1400 صحابہ تھے، اور 21 اس پہ ہوئی تھی بیعت رضوان، کہ یہ خبر جو ہے وہ اڑ گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سرداران قریش کے پاس جو ہے مکہ بھیجا، کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، اور یہ خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی کہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے پھر جو ہے یہ بیعت کی گئی، اس میں سارے صحابہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں انہوں نے جو ہے کیا عہد کیا تھا، کیا بیعت میں جو ہے کوئی نہ کوئی عہد کرتے ہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ایک تو صحابہ کا ہاتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور اللہ کا ہاتھ، اور کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ خبر سچ ہوگی تو یہیں پہ جو ہے ہم جو ہے کفار مکہ کے خلاف جو ہے ہم جنگ کریں گے، چاہے ہم کٹ مر جائیں لیکن ہم کریں گے۔ تو جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کے جو ہے وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، جو اس عہد کو وفا کرے گا تو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا رکوع جو ہے وہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اعرابی تھے، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں یہ جو ہے اس وقت جب کچھ فتوحات ہوئی تھیں اور کچھ اعرابی بھی جو ہے وہ اسلام لائے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، تو جب بھی ان کو جو ہے کسی ایسے موقع کے لیے بلایا جاتا تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ بہانہ کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو بدوی عرب ہیں یہ آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ آگے ضرور کہیں گے کہ ہم تو اصل میں اپنے بال بچوں میں جو ہے مصروف تھے، اور ہم اس لیے جو ہے آ نہیں سکے آپ کے ساتھ، کیونکہ جب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اطراف لوگوں کو کہا کہ عمرے کی دعوت دی، تو بہت سارے لوگ نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو یہ لیا ہے نا، یہ منافق بھی اور بدو بھی،
کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح سے جانا جو ہے وہ تو موت کے منہ میں جانا ہے، تو وہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا اوپر سے کہنے لگے کہ ہم تو اصل میں مصروف اتنا تھے، اس لیے جو ہے جیسے کوئی اہم کام ہو اور ہم جو ہے جائیں نہیں، اور پھر بعد میں کہ میں اصل میں آئی واز ٹو بزی، تو آئی کوڈنٹ اٹینڈ دیٹ تھنگ، تو اس طرح سے جو ہے ہم اس کو کہیں تو یہ ان کا حال تھا کہ جو ہے بھئی ہم تو اتنے مصروف تھے، اس لیے آپ بس ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اصل میں جو زبان سے بات کہتے تھے ان کے دل میں نہیں تھا۔ دل میں کیا ان کا تھا کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن جب تو دوبارہ گھروں پہ آئیں گے ہی نہیں، اور یہ ان کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ اچھا ہے جان چھٹی ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی برے گمان کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کن تم قوم برا، تم تو بہت ہی جو ہے سخت جو ہے باطن تمہارا خراب ہے۔ آیت نمبر جو ہے وہ 12 میں ہے، اور یہ 6 ہجری میں منافقین اور اعراب کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آگ جو ہے وہ بھڑکا کے رکھی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور زمین اور آسمان کی بادشاہت تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور جسے وہ چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو آیات ہیں وہ اصل میں غزوہ خیبر، کیونکہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد غزوہ خیبر ہوئی، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابی دی، تو اس میں پھر مال غنیمت بھی ملا۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم مال غنیمت سے یقول المخلفون، آیت نمبر 15 ہے نا سورہ فتح، کہ جب مال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو پھر ضرور تمہارے ساتھ جائیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، ہے نا، کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے مال غنیمت سے زیادہ مطلب تھا۔ تو آپ کہہ دیں کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر جب ضرورت تھی جب تو چلے نہیں، تو اب تم کیوں جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے، اور یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم جو ہے پھر حسد کر رہے ہو، تو یہ حسد کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، یہ تو صحیح بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بدوی عرب جو ہے ان کا ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اصل میں ایمان نہیں، صرف یہ اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بہت زور آور ہیں، پھر تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اگر تم نے جہاد کی، جو حکم جہاد کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت اجر دے گا، اور اگر پھر اسی طرح منہ موڑ گئے تو پھر وہی حال ہوگا۔ تو ہاں یہ کہ کن لوگوں کے لیے ایگزمپشن ہے کہ اگر کوئی ظاہر ڈسیبلٹی ہے، کوئی اندھا ہو، لنگڑا ہو، کوئی مریض ہو، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج، آیت نمبر جو ہے یہ 17۔ اور ان کے علاوہ تو ہر ایک کو جو ہے ضروری ہے نا اس میں جو ہے شرکت کرنا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، پھر اس کی بات ہوئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے، اور جو منہ پھیرے گا تو اس کو جو ہے وہ عذاب ہوگا نا، بہت ہی دردناک عذاب۔ آیت نمبر 17 سورہ فتح، یہاں پہ ہماری 26ویں سپارے کا نصف ہو گیا ہے نا، تو ہمارا فرسٹ ہاف جو ہے وہ 26ویں کا ہو گیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ بیت رضوان کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال ان کو معلوم تھا، اس لیے ان پر سکینت نازل کر دی، یعنی پھر سکون ہے نا، بیعت میں بھی جو سکون، کیونکہ انسان بعض دفعہ جو ہے اندر سے بے چین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، جب تک وہ سکینت نہیں ہوتی نا تو انسان کو پھر قوت بھی نہیں آتی۔ اور یہ یہاں پہ جو ہے خیبر کی فتح ان کو انعام میں جو ہے پھر وہ قریبی فتح بخشی ہیں، خیبر کی فتح، اور بہت سا مال غنیمت ان کو دیا ہم نا۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، یعنی پہلے سے خوشخبری دے دی ہوں، اور فوری طور پہ تو یہ فتح تمہیں دے ہی دیے صلح حدیبیہ۔ حالانکہ صلح حدیبیہ کو جو ہے یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی فتح ہے، تو یہ فوری فتح یہ تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیونکہ انسان مال کے پیچھے بہت جاتا ہے، تو اسی لیے جو ہے مال غنیمت جو ہے ان کو جو ہے وہ غزوہ خیبر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلوایا۔
اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے بھی رک گئے ہیں۔ وہ مغانم کثیرۃ یاخذون کان اللہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، یہ پوری آیت نمبر جو ہے 20، اس میں جو ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد وہ اخرى ہے نا، اخرى، اور پھر دوسری ہے نا، لم تقدروا علیہ، جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے تھے، قد احاط اللہ بہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی گھیر رکھا ہے، یعنی یہاں پہ فتح مکہ کے لیے بھی تم کو تیار کر دیا، حالانکہ تمہارے اندر ابھی اتنی وہ نہیں تھی، بہت ساری تمہاری کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، صلح حدیبیہ ہوا، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ پھر جو ہے فتح مکہ، اور پھر بیچ میں جو ہے غزوہ خیبر بھی۔ اور وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کافر لوگ اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، اور کوئی جو ہے ان کا مددگار نہ ہوتا، اور یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، جن کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ مدد ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، شروع سے ہم جتنی بھی دیکھ رہے ہیں ساری قوموں کے قصے ہیں، جن کو ہلاک کیا گیا، جو نہیں مانے، اور پھر مسلمانوں کی مدد ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسی طرح سے مدد ہو رہی ہے، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سارے قصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، آیت نمبر 33۔ اور وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے ہیں، یعنی حدیبیہ پر جنگ نہ ہونے کی مصلحت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہی لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا، یعنی کہ عمرہ نہیں کرنے دیا، اور ان کی قربانی کی جگہ نہیں پہنچنے دیا، تو اس وقت جو ہے جنگ سے کہ ایسے ماحول اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ وہ صلح حدیبیہ ہوا اور جنگ نہیں ہوئی، ورنہ جنگ ہوتی تو پھر بہت جو ہے خراب بھی ہوتی ہیں، اور پھر بہت اتنا خون خرابہ ہوتا، اور اس کے ذریعے جو ہے جو بہت سارے مسلمان جو ہجرت نہیں کر پائے تھے مکہ سے، ان کی بھی جانوں کو خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ اس طرح سے کروایا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بہت ہی سکون سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور وہ مومن الگ ہو گئے ہیں، جو ظاہر کافر تھے ان کو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ہم سزا دیتے ہیں۔ اور جب کافروں نے اپنے دلوں میں جو ہے وہ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیہ، ہے نا، تو جب جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک جاہلانہ قسم کی جو ہے بات آ گئی تھی کہ کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مومنوں پر، جو صحیح مومن تھے ان پہ جو ہے پھر سکینت کی بات آئی۔ دیکھیے تیسری دفعہ اس میں سکینت کی بات آئی سورہ فتح میں، اور یہاں پہ سکینت کا کیا مطلب ہے کہ صبر دینا، اور جو ہے وہ ہمبل وے میں جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، اور کانفیڈنٹ رہنا۔ تو مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے جو ہے وہ زیادہ حقدار تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اب یہ آخری رکوع جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اب لوگوں کے دلوں میں جو ہے یہ باتیں آ رہی تھیں کہ یہ کیا، یہ تو نبی کا خواب تو سچ ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ جو ہے ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد جو پورا ہوا، تو ضروری نہیں کہ ہم آج خواب دیکھیں تو آج ہی پورا ہوں۔ تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے صلح حدیبیہ کروائی، حالانکہ وہ لوگ عمرہ نہیں کر پائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے بہت ہی زیادہ جب کہا تھا احرام اتارو تو بہت سب ناراض تھے، لیکن پھر ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں جو ہے سب نے اس کو مانا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے وہ پھر سکون میں کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کا سچا خواب دکھایا تھا، اور بالکل وہ صحیح تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم ضرور جو مسجد حرام میں جاؤ گے، امن کے ساتھ داخل ہوگے، یعنی فتح مکہ، اور اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور ایک ہی سال کے بعد 7 ہجری میں یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے تھے جو تم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے وہ اس سے پہلے اس نے جو قریبی فتح یعنی صلح حدیبیہ بھی تم کو دیا، اور غزوہ خیبر بھی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہدایت اور دین الحق، ہے نا،
جو سچا دین ہے وہ لے کے بھیجا، تاکہ جو ہے وہ سب کے اوپر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو ہے اس میں ایک اجتماعیت آئے اور وہ پوری جگہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اقامت دین کیا جائے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اس کی بات جو ہے ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ میں بھی 123 میں، اور پھر سورہ صف میں بھی پڑھا ہے کہ دین الحق لیظہرہ، یہ نہیں کہ صرف ہم چپکے چپکے باتیں کریں، بلکہ جو ہے وہ معاشرے میں ہے نا، پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا کرنے والی بات ہے کہ، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اب یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا نا، کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ اصل میں جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں جب وہ معاہدہ لکھنے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے رسول اللہ لکھا، جس پہ کفار نے اس پہ بھی بہت اعتراض کیا ہے، تو اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی گواہی ہے کہ وہ ہیں اللہ کے رسول، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، ان کی یہاں صحابہ کی کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں، ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ سخت کا کیا مطلب کہ جہاں جو ہے کفار جو ہیں وہ یہ نہیں کہ جو ان کے سامنے ہم نرم پڑیں، اگر وہ ہمارے ساتھ سختی کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ان کے آگے جو اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ہم ان کو جو ہے آگے دو بدو جو ہے مقابلہ کر سکیں، اور ہمارے پاس جو ہے اسلام کے لیے اتنی دلائل ہوں کہ ہم ان کو جو ہے وہ مائل کر سکیں۔ تو کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، یہ ہونی چاہیے مسلمانوں کی جو ہے نا، خاص طور پہ جو ہے جو ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت ہی یس سر اور سوری اور تھینک یو کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم زیادہ سخت ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اور تم جب دیکھو گے، اور اس میں جو ہے اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے بلکہ نا، جو بہت ہی ہر چیز بتاتا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ تو جب کافروں سے مقابلہ ہو، حق اور باطل کی جنگ ہو تو اسٹرانگ ہو جائیں، اور جب آپس میں معاملہ ہو تو صلہ رحمی اور ریشم کی طرح نرم اور ہمبل وے میں۔ اور جب تم دیکھو گے تو ان کے رکوع سجود اور اللہ کے فضل، اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے نا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضامندی کے لیے لگے رہتے ہیں، اور ان کی جو ہے اس کے آثار ان کے جو ہے پورے جو ہے وہ چہروں پر موجود ہوتے ہیں نا، سجدے کے آثار۔ اور یہ سجدے کے آثار سے کیا مطلب ہے کہ چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے نا، اگر دل درست ہو، اس میں وہ نشان نہیں جو ہم کہتے ہیں گٹا سا پڑ گیا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ گٹا پڑے، اصل بات یہ کہ دل انسان کا بدل جائے، تو دل درست ہونا تو بعضوں کا دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ سجود کے آثار، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہے تھے، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے، تو وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صرف تورات میں، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی، اور ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا جو ہے ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی، کہ جیسے ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، تو کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب پہلی وہی نازل ہوئی اور لوگوں کو جو ہے دعوت دی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے جو ہے ساتھی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ، مہاجر اور انصار سب ملے، اور جو ہے ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو کھیتی کی طرح سے پہلے تو بہت نازک تھی، پھر جو آہستہ آہستہ ان میں ہمت ہوئی، اور پھر وہ اپنے تنے پر اب جو اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اور کاشت کرنے والوں کو جو بھی دین کا کام کرتا ہے، جب وہ کچھ دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے، اور کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ تو اللہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے یعنی صحابہ کا پورا، اور اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے سورہ فتح ہوئی، اس کی جو آخری آیت ہے نا، آیت نمبر 29، اس میں جو ہے لوگوں نے اتنی غور و خوض کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے الفابیٹس جو ہیں نا وہ آ جاتے ہیں نا، سارے حروف تہجی، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے عمرے کا ارادہ ہو
دل چاہ رہا ہو تو وہ بار بار جو ہے جب بھی نماز پڑھے اس کے بعد لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، یہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا موقع ملے گا۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ صلاۃ حاجت پڑھیں اور استخارہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے گا۔ اور اس میں ایک قصہ مجھے یاد آیا کہ ایک چونٹی نے جو ہے وہ دیکھا کہ کسی اس پہ جو ہے تصویر میں کہ جو ہے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کہیں پہ دیکھا تو اس نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچنا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پرندے کو جو ہے بھیجا اور وہ جو ہے اس کے پاؤں میں جو ہے چپک کے وہ چونٹی جو ہے وہ پہنچ گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر میرے اندر طلب ہوگی، میرے اندر شوق ہوگا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کریں گے۔ الحمدللہ ہماری جو ہے یہ 26واں سپارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نصف سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہماری یہ دو جو جوڑا تھے سورہ فتح اور سورہ محمد کا وہ پورا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور قیام اللیل ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے خوب خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول کرے، ہم کو قرآن جو ہے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہم سب کو بھی جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ملے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔